اس وقت آپ کے سامنے اپنے ایک حج کے سفر کے دوران ایک بہت بڑے بزرگ کی ملاقات ہوئی تھی۔ مسجد نبوی مدینہ منورہ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک بہت بڑے شیخ پڑوس کے ملک کے بیٹھے ہوئے تھے اور عوام ان کے ارد گرد بیٹھی تھی۔ تو میں نے بھی اپنے دوست احباب سے کہا کہ یہ بزرگ ہیں، ہم تو ان کو پہچانتے نہیں لیکن ہم ان کی ملاقات کرتے ہیں، کونوا مع الصادقین۔ لہذا ہم ان کی خدمت میں گئے۔ ہم نے حضرت سے کہا کہ حضرت ہم ہندوستان سے آئے ہیں اور یہ ہمارے دوست احباب بھی آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، آپ کچھ نصیحت فرما دیں۔ بڑی پیاری باتیں انہوں نے کہی تھی، اسی کو میں آپ کے سامنے آج دوہرا دیتا ہوں۔ انہوں نے یوں کہا کہ میرا معمول ہے کہ سال گزشتہ بھی میں جب حج کے لیے آیا تھا میں اسی جگہ پر بیٹھا تھا اور آج بھی یہیں پر بیٹھا ہوا ہوں، لہذا جب بھی کوئی مدینے میں میری ملاقات کے لیے آتا ہے تو میں چند تحفے ان کو دیا کرتا ہوں۔ تو ہمارے دوست احباب تو بڑے خوش ہو گئے کہ شاید حضرت کچھ قیمتی ہدایہ دیں گے ہمیں، کیونکہ مدینے کا مشہور ہدیہ یہ ہے التمر۔ تو پھر حضرت نے یوں کہا کہ وہ چند تحفے ایسے ہیں کہ میں نے سال گزشتہ یہ تحفے میں نے اپنے چند جوانوں کو دیا اور انہوں نے اس پر عمل کیا۔ 2 دن کے بعد وہ احباب آئے اور انہوں نے یوں کہا کہ حضرت آپ کے تحفوں پر ہم نے عمل کیا، خدا کی قسم آج رات ہمیں اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہو چکی ہے، آج رات ہمیں خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ حضرت یہ تو بڑے قیمتی تحفے ہیں، اب ہمیں بھی پیش کیجیے۔ لہذا وہ تحفے جب میں لے کر آیا تو میں نے بھاؤنگر کے اکثر مساجد میں وہ تحفے جب بیان کیے تو بہت سے لوگوں نے مجھے بھی کہا کہ ہم نے بھی اس پر عمل کیا، اللہ نے ہمیں بھی یہ نعمت سے مالا مال فرمایا۔ تو میں نے کہا کہ حضرت وہ تحفہ کیا ہے؟ بہت پیاری بات بیان فرمائی، بڑوں کی باتیں بڑی ہوا کرتی ہیں۔ حضرت نے یوں کہا کہ بھئی دیکھو، سب سے پہلا تحفہ یہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ بنیادی چیز بیان فرمائی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ جو آدمی گناہ سے بچے گا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چاہے گناہ صغیرہ ہو چاہے گناہ کبیرہ ہو، ہر آدمی کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچنا چاہیے۔ خاص طور پر ہماری اپنی برادری، ہمیں تو اس طرح رہنا پڑے گا کہ گناہ کبیرہ تو بہت دور کی بات، لیکن گناہ صغیرہ سے بھی ہمیں تو احتیاط برتنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا ایک عالم دین کی مثال دلہن کی طرح ہے۔ اس کی طرح ہے، دلہن کی طرح ہے کہ جس طریقے سے دلہن دیہات میں جب وہ رخصتی ہو کر آتی ہے تو دیہات کے لوگ جمع ہوتے ہیں دلہن کو دیکھنے کے لیے کہ اس کے چلنے کا انداز کیا ہے، اس کے بیٹھنے کا انداز کیا ہے، اس کے بات کرنے کا انداز کیا، ایک ایک حرکت پر اور ایک ایک اس کے عمل پر دیہات والوں کی نظر ہوتی ہے۔ اسی طرح کہا عالم دین کی مثال ہے، عوام اس کے اٹھنے بیٹھنے کو بھی دیکھتی ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت ضروری ہے، چاہے گناہ صغیرہ ہو۔ پھر ذوالفقار صاحب، حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے، حضرت نے بڑی عجیب مثال بیان فرمائی کہ گناہ ہے
صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، جس طریقے سے آگ کی چنگاری اور ایک آگ کا شعلہ، جتنا نقصان شعلے کا ہے اتنا ہی نقصان چنگاری کا ہے۔ جس طریقے سے ہم ایک بڑے شعلے کو اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے، اسی طرح ہم اور آپ چنگاری کو بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہیں۔ حضرت نے دوسری مثال بیان فرمائی کہ اس کی مثال کالعقرب، بچھو کی طرح ہے، چاہے بچھو چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ جتنی تکلیف بڑے بچھو کے ڈسنے سے ہوتی ہے اتنی تکلیف چھوٹے بچھو کے ڈسنے سے بھی ہوا کرتی ہے۔ لہذا گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہر عالم دین کے لیے بہت بہت ضروری ہے، بلکہ فرمایا کہ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا پڑے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ روزانہ محاسبہ کرنے کی عادت ڈالو، رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ کے دل پر حسد و توجہ ڈال کر دیکھ لیا کرو، آج مجھ سے کتنے گناہ ہوئے کتنے نہیں ہوئے۔ عوام کا حال اگر ہم دیکھیں، خدا کی قسم ہم اور آپ اگر ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ہمیں رشک ہوتا ہے کہ عوام اور علماء، وہ عوام، خدا کی قسم بھاونگر شہر کے اندر میں آپ کو سناؤں کہ بہت سی جگہوں پر ہم نے مدرسۃ البنات قائم فرمائے ہیں۔ لہذا میں نے اس سے پہلے بھی حضرت کے دفتر میں یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک وقت وہ تھا شہر بھاونگر کا، عورتوں میں پردے کا کوئی انتظام نہیں تھا، بہت سی عورتیں بے پردہ نکلتی تھی۔ لیکن جب ہم نے مدرسہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، مدرسہ والدین، مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ، مدرسہ ام سلمہ، مدرسہ حضرت بلال، ان مدارس الگ الگ محلے میں قائم کیے گئے، اور ہم نے یہ نظام بنایا کہ وہ بچیاں جو اسکول جانے والی ہے اور وہ بچیاں جو بالغ ہیں، جو متزوجہ ہیں، شادی ہو چکی ہے یا معمر ہے، ان کا بھی ہم نے نظام بنایا۔ لہذا اس مدرسے کی برکت سے آج کئی عورتیں پردے میں آ گئی۔ مدرسہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ابھی چونکہ حضرت مولانا فاروق صاحب بنات کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی، تو ایک عورت جس کی عمر تقریباً 65 سال کی تھی، اس 65 سال کی بڑھیا نے مدرسہ عائشہ صدیقہ میں داخلہ لیا، اور اس نے یوں کہا کہ مجھے اپنا قرآن صحیح کرنا ہے۔ الحمدللہ اس بڑھیا نے قرآن کریم کو صحت کے ساتھ دوبارہ یاد کر لیا اور اس کا قرآن مکمل ہو گیا۔ ایک دن، کیونکہ ہر جمعرات کو میں وہاں پر تفسیر کے لیے جاتا ہوں، لہذا ایک دن وہ خاتون آئی اور اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں آپ سے اس کی تعبیر پوچھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کیا خواب دیکھا؟ پردے سے اس نے پوچھا کہ آج رات میں نے یہ خواب دیکھا، کیونکہ اس عورت کی بینائی کمزور تھی، لہذا روزانہ اس کے خامن ہاتھ پکڑ کر اس کو مدرسے چھوڑنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو وہ کہنے لگی میں نے خواب یہ دیکھا کہ آج رات میں اپنے گھر سے نکلی ہوں تو دو خاتون نے مجھے سہارا دیا ہے، اور مدرسہ عائشہ صدیقہ کی سیڑھیاں مجھے چڑھائی، اور جب مجھے اوپر چڑھا دیا تو مجھے یوں کہا کہ سامنے دیکھو۔ میں نے جب سامنے دیکھا تو ایک حسین جمیل جس کی زلفیں ہیں، سفید لباس میں ملبوس ہے، چلے جا رہے ہیں۔ تو وہ دونوں عورتیں مجھے کہنے لگی آپ پہچانتی ہو یہ کون ہے؟ میں نے کہا میں تو نہیں پہچانتی۔ کہا ذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی ہیں، اور مجھے پہچانتی ہو ہمیں؟ کہا میں آپ کو نہیں پہچانتی۔ کہا انا عائشہ وانا خدیجہ، میں عائشہ ہوں اور میں خدیجہ ہوں۔ وہ بڑھیا رونے لگی اور صبح مجھے یہ پوچھ رہی ہے میں نے خواب دیکھا، میرا خواب کی حقیقت کیا ہے؟ میں نے کہا امی جان، میرے نبی نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس نے خواب میں میری زیارت کی اس نے مجھ ہی کو دیکھا ہے، شیطان میرا پیکر اختیار نہیں کر سکتا ہے۔
वाक़अतन अम्मी तेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि तूने अल्लाह के नबी का दीदार किया। लेकिन वो बुढ़िया मुझे कहने लगी, मौलाना मुझे ये तो बताओ, मेरे नबी का चेहरा मुझे क्यों नजर नहीं आया, मुझे अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाया? तो मैंने उस बुढ़िया को तसल्ली के लिए यूं कहा, अम्मी तूने बुर्का नहीं पहना था और मेरा नबी गैर महरम पर नजर नहीं डालता है, मेरा नबी गैर महरम पर नजर नहीं डालता है, तेरे चेहरे पर निकाब नहीं था इसलिए अल्लाह के नबी का चेहरा तुझे नजर नहीं आया। कहा ये बात है? मैंने कहा ये बात है। उसी दिन से उस बुढ़िया ने कहा, आज के बाद मैं कभी भी बगैर निकाब के बाहर